اس ماحول کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہلے فقی، مفسر، قاضی اور تاریخ دان حضرات کا طوطی بولتا تھا، اب ان میں فلسفی بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں یہ طرح طرح کی بحثیں اور یہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے جس مسلمان فلسفی نے یونانی فلسفہ اور اسلام میں مماثلتیں تلاش کیں، اس کا نام ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی تھے۔ یہ الکندی جو فلسفی تھے، حکماء سے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے فلسفہ، یونانی فلسفہ اور اسلامی علوم اور تہذیب کے اندر مماثلتیں تلاش کیں تاکہ دونوں کے اندر جو انتشار ہے اس کو کم کیا جائے، دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو مغربی فلسفہ، مغربی فکر کو اسلام کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہی کیا جیسے آج لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہر آنے والے نظریے کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تمام تہذیبوں سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ پہلے مسلمان عرب فلسفی تھے جس نے ارسطو کی تصنیفات پر شروح بھی لکھیں۔ اس کے بعد ابو نصر الفارابی آئے اور ابو علی سینا نے اس سلسلے کو کافی آگے بڑھایا اور آخر یہ سلسلہ ابن رشد پر آ کے ختم ہو گیا۔ یہ ایک طرف فلسفے کی داستان ہے کہ مطلب کہ جو مسائل کندی سے شروع ہوئے، ابو اسحاق الکندی سے شروع ہوئے اور پھر فارابی سے ہوتے ہوئے ابن رشد پر آ کر ختم ہو گئی یہ سلسلہ۔ ابن رشد پر آ کے ختم نہیں ہوا بلکہ وہ عروج پر آ گیا تھا۔ اب ابن رشد کے بعد ایک نئی بحثیں شروع ہوئیں اور ایک نیا زمانہ کھلا اور آگے علوم نے ایک نیا جو ہے نا وہ ایک اور طرف توجہ کی۔ ایک طرف یہ حکماء کی داستان ہے، دوسری طرف میں نے اپنے کئی لیکچرز میں وہ متکلمین کی داستان بھی سنائی ہے کہ متکلمین نے کس طرح اسلام کے دفاع کے لیے آگے کام کیا اور جو اندرونی فتنے تھے، جو اسلام کے نظریاتی اعتقادی بنیادوں پر جو فتنے برپا ہو رہے تھے، جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان کا جواب متکلمین نے دیا۔ اور اب آج ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ ہم صوفیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صوفیاء نے جو دین کی جو خدمات کیں وہ کس انداز سے کیں۔ دیکھیے، جب اس فتنے کا زور بڑھا تو مسلمان علماء نے اس موضوع کی طرف بھرپور توجہ دی، متکلمین کے ہر عقلی اشکال کا جواب دیا، اشاعرہ اور ماتریدیہ آگے بڑھے اور انہوں نے علم عقائد کو ان کی چنگل سے نکالنے میں کامیاب جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں آج تک ہمارا عقیدہ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس دور میں دو شخصیات نے فلاسفہ اور متکلمین کا رد کیا۔ ان میں پہلی شخصیت حجت الاسلام امام محمد الغزالی ہیں جن کی احیاء العلوم فی الدین، اور دوسرے امام العارف الشیخ شہاب الدین سہروردی ہیں جن کی عوارف المعارف مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ ان سے پہلے بھی کئی صوفیاء کرام نے دین کا درست تصور پیش کیا، مثلا جیسے امام قشیری ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، امام سلمی ہیں، امام تستری ہیں، تو اور کئی حضرات تھے جنہوں نے دین کے درست تصور کو، صوفیاء بھی اس لیے پیدا ہوئے۔ دیکھیں، جو متکلمین جو جنگ لڑ رہے تھے وہ خالصتاً عقل کی بنیادوں پر تھے۔ متکلمین اسلام کا دفاع کر رہے تھے عقلی اصولوں پر، عقلی بنیادوں پر۔ جیسے آج کوئی اگر سائنس کی بنیاد پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اگر ایک مسلمان شخص فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور سوشل سائنسز کو پڑھ کر اور ان اصولوں کے تناظر میں ہی ان کا جواب دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اسی طرح جو متکلمین کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ جن علوم کے تناظر میں، جن عقلی مباحث کے تناظر میں جو کچھ سوالات پیدا ہو رہے تھے، ان علوم کو پڑھ کے اور ان کو یہ نہیں کیا کہ ان کو مسلمان کیا، جیسے آج کچھ لوگ جو ہے نا مغرب کی ہر چیز کو مسلمان کرنے کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں، انہوں نے مسلمان نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک الگ سے اپنی بنیادوں کو وضع کیا۔ ایسا نہیں، بعض لوگ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ علم الکلام تو یونانی عیسائیوں کے علم الکلام سے ماخوذ ہے، منطق تو عیسائیوں سے ماخوذ ہے، فلاں فلاں سے ماخوذ ہے، فلاں فلاں سے ماخوذ ہے۔ جب بھی ہم اپنے علم کی تاریخ بیان کرنے بیٹھتے ہیں
تو ہم اپنے علم کو دوسری تہذیبوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مسلمانوں نے ہر علم کو از خود وضع کیا اور اس کی نئے اصول بنائے، اور ان اصولوں کے پیچھے قرآن و سنت موجود تھی۔ لہٰذا اسلامی علوم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی علوم کے پس منظر کو سمجھا جائے۔ اس لیے متکلمین نے جو کچھ بھی لکھا یا جو کچھ بھی انہوں نے کام کیا، جو ورک کیا انہوں نے، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اس کے اپنی افادیت ہے، ہم اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ متکلمین، یہ الگ بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھ نہیں رہی چیز کو، ان کی چیزیں ماوراء العقل آپ کو لگتی ہیں، آپ نے ان علوم تک آپ کو رسائی حاصل نہیں ہے، ان مباحث تک آپ کی عقل جا نہیں سکتی، اور پھر اس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جناب فرسودہ مباحث ہیں، یہ کھٹی پھٹی مباحث ہیں۔ یہ جناب آپ کی عقل کا قصور ہے، آپ کے علم کا قصور ہے، آپ کے ذرائع علم کا قصور ہے، یہ ان کے فہم کا قصور نہیں ہے۔ اگر اشعری کی کوئی بحث آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو اس میں اشعری کا قصور تو نہیں ہے، اگر تفتزانی کی کوئی بحث آپ کو سمجھ نہیں آتی اس میں تفتزانی کا قصور تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ماتریدی کی کتاب التوحید آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کی عقل میں نہیں وہ بات بڑھتی، تو اس میں آپ کی عربیت کا قصور ہے، آپ کے علم کا قصور ہے، اس میں ماتریدی کا قصور تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو شرح عقائد پر جو حاشیہ نبراس ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس میں آپ کے فہم کا مسئلہ ہے نا، ان بزرگوں کے لکھنے کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو تصوف کی مباحث سمجھ نہیں آتی، آپ رسالہ قشیریہ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ اس پس منظر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس پس منظر میں رسالہ قشیریہ لکھا گیا ہے، آپ کشف المحجوب کو اس پس منظر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس پس منظر میں کشف المحجوب لکھی گئی ہے، آپ عوارف المعارف کو اس پس منظر میں دیکھتے ہی نہیں ہیں جس پس منظر میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، آپ احیاء العلوم کو اس پس منظر میں مطالعہ کر ہی نہیں سکتے جس پس منظر میں انہوں نے لکھی ہے، آپ ابن عربی کی تعلیمات کو، ان کی تنقیحات کو، ان کی تفہیمات کو، ان کی کتابوں کو ان کے اپنے فکر کے نتیجے میں، ان کے اپنے اصولوں کے تناظر میں آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے بھائی، اس میں آپ کا قصور ہے۔ آپ جب اپنی کتاب لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری کتاب کو، میرے مضمون کو، میری بحث کو میرے الفاظ کے تناظر میں، میرے پس منظر میں پڑھا جائے اور میرے اسلوب میں پڑھا جائے، اس بحث کا اسلوب یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا سیاق یہ ہے، اس کا سباق یہ ہے۔ تو جب آپ اپنی بحث کو، اپنے سیاق و سباق، اپنے پس منظر، اپنے اسلوب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہنے میں حق رکھتے ہیں اور ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، ہم یہ بھی کہیں کہ آپ ان بزرگوں کی کتابوں کو بھی ان کے ہی پس منظر میں مطالعہ کریں۔ آپ ابن عربی کے زمانہ میں جا کر دیکھیں کہ وہاں مسائل کیا تھے، ابن عربی نے کن مسائل کو ایڈریس کیا ہے، انہوں نے کس طرح مباحث کو ذکر کیا ہے، اور کن چیزوں کو اور کن لوگوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز تھے، کیا تحدیات تھے، کیا ان کے پاس فکری پیغامات تھے، کیا ان کو فکری جو ہے نا وہ اعتراضات لاحق تھے جن کے تناظر میں انہوں نے وہ ساری مباحث لکھی۔ تو ہمارا مشورہ آپ سے یہی ہے کہ آپ صوفیاء کی تعلیمات کو پہلے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، آپ وہ بیسک اور بنیادی کوائف پیدا کریں اپنے اندر، وہ جو علم کو سمجھنے کے بنیادی ذرائع ہوتے ہیں، جو کسی بھی علم، کسی بھی فکر کو سمجھنے کے جو بنیادی اصول اور مبادی ہوتے ہیں، پہلے آپ ان تک تو رسائی حاصل کریں نا، پھر جب آپ کی ان تک رسائی حاصل ہو جائے پھر ان اصل کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی فکر کا مطالعہ کریں۔ آپ نے کبھی فصوص الحکم پڑھی نہیں ہے، آپ نے کبھی فتوحات مکیہ پڑھی نہیں ہے، آپ نے شیخ کی دیگر کتابیں، اتنی کتابیں ہیں، آپ کے شیخ کے رسائل ہیں، اس کے علاوہ دیگر صوفیہ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ ہیں، جناب سلسلہ قادریہ کے صوفیہ ہیں، حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری العربی ہیں، دیگر کئی صوفیاء کرام علیہم رضوان ہیں، تو ان کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، غور و فکر کا مقام ہے، پہلے آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے پس منظر کو دیکھیں، انہوں نے کس پس منظر میں کوئی چیزیں بیان کی، جب انہوں نے عقل
عقل جن نتائج کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، صوفیاء نے اپنے وجدان سے، اپنے علم سے، اپنے مراقبے سے اور اپنے تصور علم سے ان نتائج کو حاصل کر لیا۔ جن مصائب کا ازالہ یہ عقل کی بنیاد پر ممکن نہیں تھا، صوفیاء نے ان مباحث کا بڑے ہی احسن انداز میں جواب دے دیا۔ دیکھیں، آپ کو ہمارے معاشرے کی یہ بھی ایک ناانصافی ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں والا پیر تو بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر ان کی جو تجدیدی خدمات ہیں ہم انہیں پیش نہیں کرتے۔ ہم صوفیاء کو ورد وظائف والا صوفی تو پیش کر کے بیان کرتے ہیں، مگر صوفیاء کی جو معاشرتی خدمات تھیں، جو دین کے لیے ان کی جد و جہد تھی، یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں صوفیاء کی اصل تعلیمات کو، صوفی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ورد وظائف میں ہمہ وقت مبتلا رہتا ہے، یا وہ جناب ایسے جادو ٹونے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، وہ عملیات میں لگا رہتا ہے۔ نہیں، صوفیاء کی یہ تعلیمات نہیں، یہ تصوف کا یہ بھی ایک غلط تصور ہے جو عوام کے اندر موجود ہے۔ ایک تو تصوف کے حوالے سے جو مفکرین کی رائے ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہ جو عوام کے ہاں تصوف کے بارے میں غلط تصورات ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ اس لیے معزز قارئین، دونوں خیالات کو، دونوں تصورات کو غلط قرار دیا جائے اور تصوف اور صوفیاء کی جو بہتر تعلیمات ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔